میں تاثرات کے لیے دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ حافظ عبد القیوم حفظہ اللہ، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قابل احترام صدر جلسہ فضیلت الشیخ مولانا عبداللہ عمری مدنی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو پانڈوچری، وہ دیگر علماء کرام، مہمان خصوصی اور اسٹیج پہ تشریف فرما مہمانان اور تمام میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میری پردہ نشین خواتین، ماں بہنوں و طالبات، میں اللہ رب العالمین کا میں شکر بجا لاتا ہوں۔ الحمدللہ یہ بہت ہی مبارک محفل ہے۔ اس محفل کے اندر تقریباً ہم 2.5 گھنٹے سے قرآن و سنت کی باتیں سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ طالبات کا سالانہ جلسہ جامعہ سمیہ للبنات کا 18واں جلسہ ہے۔ ماشاء اللہ ہم اس جلسے میں گزشتہ سال بھی رہے، تو ماشاء اللہ 18 سال سے یہ جامعہ سمیہ للبنات کا تعلیمی سال جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرما لے، اور اس کے اندر جو طالبات اور اولیاء سرپرست اور دیگر جتنے لوگ اس میں تعاون کیے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اس تعاون کو قبول فرما لے، اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاء اللہ اپنے طالبات کو جو سو اس جامعہ سمیہ للبنات کے اندر پڑھنے کے لیے بھیجے ہیں۔ یہ الحمدللہ بہت اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے، یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ جیسا کہ سابق میں ہمارے مولانا عبداللہ مکی حفظہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، زندگی نعمت ہے، اور یہ ادارے بھی اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ ادارے نہیں چلیں گے تو سمجھو کہ دین ہم سے دور دین ہم سے یعنی بالکل دور ہوتے رہے گا۔ یہ دین کے قلعے ہیں، لہذا ہم اس کی قدر کریں اور اس کا تعاون کریں۔ الحمدللہ یہ بہت ہی مبارک محفل ہے۔ میں اس موقع پہ یعنی کہ آج کے مہمان بہت یعنی کہ مولانا فضیلت الشیخ ہارون سنابلی حفظہ اللہ، ناظم عمومی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کو دعوت دی گئی تھی، لیکن وہ یہاں آنے سے خاصر اس لیے ہوئے کہ امیر محترم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر صاحب کے فرزند کا آج نکاح ہے، بہار تشریف لے گئے ہیں۔ وہ آپ تمام سے معذرت خواہی کی ہے کہ آنے کا وعدہ تھا ان کا، لیکن کچھ مجبوری کی وجہ سے وہ اپنے یہاں کے سفر کو نہیں آ سکے۔ بہرحال میں اس موقع پہ میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں۔ جامعہ کے ذمہ داران بڑی محنت سے، علماء کرام یہاں معلمین معلمات بھی بڑی محنت سے پڑھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم یہاں جو آئے ہیں اور ہمارے آنے کو بیٹھنے کو اللہ قبول فرما لے اور ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما۔ اگر آج آپ دیکھیے حیدرآباد کے اندر، اس شہر کے اندر اتنے مدارس چل رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہمارے اندر دین بیزاری ہے۔ دین بیزاری کو ختم کرنے کے لیے ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم پہ جو اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج یعنی کہ اضلاع کے اندر، جو دیہاتوں کے اندر، وہاں تو بالکل قرآن و سنت صرف برائے نام ہے، لہذا ہم پر ذمہ داری ہے یہ علماء کرام جو فارغ ہو رہے ہیں، یہ طالبات اور علماء کرام وہاں تک بھی پہنچیں، ان کو جو سو اللہ کی طرف بلائیں۔ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، جہنم سے خود بچے، اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اور سارے لوگوں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کریں اور جنت کی طرف دعوت دیں۔ آج دنیا ہم سے پیاسی ہے،
اور ان پیاسوں کو جو پانی پلانے کی ضرورت یہ ہے کہ توحید کی دعوت دیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیں، ان تک جو خیر خواہی کی بات پہنچائیں۔ بہرحال یہی علماء کرام، یہی معلمات جو فارغ ہوئے ہیں، حفاظ کرام وغیرہ جو خدمت انجام دے رہے ہیں ہر شعبے کے اندر، بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرماتے ہیں، ان کی زندگی میں خیر برکت عطا فرما۔ اور میں اس جامعہ سمیہ للبنات کے ذمہ داروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ حضرات نے ہمیشہ ہر ایک کو یہاں مدعو کرتے ہیں، اور یعنی کہ آپ کی بڑی محنت ہیں، کوششیں ہیں اس جامعہ سمیہ للبنات کو جو سو ترقی دینے کے سلسلے میں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو دن دگنی رات ترقی عطا فرمائے، اور مزید اس ایسے کئی ادارے قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، چونکہ ماشاءاللہ مولانا عبداللہ عمری مدنی حفظہ اللہ، مولانا عبدالرحمن ندوی حفظہ اللہ، یہ ماشاءاللہ اس زمانے کے آج سے 30-40 سال پہلے ان کے والد محترم مولوی محترم افضل شاہ محمدی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور مولانا سرور صاحب محمدی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، یہ ایسے حضرات ہیں دیہاتوں میں اضلاع میں دین کا کام کرتے رہے، یہ انہی کی جو سو انہیں کی اولاد ہے، ماشاءاللہ یہ وہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح ہم سب مل کر ان کا تعاون کریں اور ایسے ادارے چلائیں، اور ماشاءاللہ مساجد بنائیں، اور اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ بہرحال وقت کی قلت ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اور صدارتی خطاب بھی ہے، بس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے پہلے ہم خود عمل کریں، اور ہم سب تمام کو جو سو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کریں، اور ایسے ادارے چلائیں گے، ایسے ادارے کا تعاون کرتے رہیں گے تو سمجھے کہ دین کے قلعے ہیں اور دین باقی رہے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے۔ اور انہی باتوں سے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما، اور ہمارے اندر جو سو دین کا جذبہ شوق عطا فرما، تاکہ لوگوں کو بھی جہنم سے ہم بچائیں اور خود بھی جو سو کہ اللہ کی رضا حاصل کریں۔ بس اللہ تعالی ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔